الحمد لله حمدا كثيرا دائما ابدا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا وذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم سامعین، الحمد للہ حضرت اقدس نے جس طرح میری تعریف کیا میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ میرے پورے مرشد کا فیضان ہے. جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ ان کا صدقہ ہے، ان کا کرم ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیگر پیدا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ایک ولی کامل، عاشق رسول، شریعت کا تاجدار، راہ سلوک کا شہسوار، بحر معرفت میں غوطہ لگانے والا، جو ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، جو مصنف بھی تھا، سب سے بڑھ کر عاشق رسول تھا. اور جس کے خون، جس کے جسم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک رواں دواں تھا. امام اس کو محبت فرماتے ہیں: خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بےلور تینت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے صحف ان چاہے قدس. اللہ اکبر. کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ اہل بیت سے. اہل بیت کو قرآن کی پڑھ، تو معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے. امام ائمہ، علم کا تاجدار، عشاقوں کا شہسوار، امام اس کو محبت، وہ کہہ رہے ہیں: پا رہا ہے صحف ان چاہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ قبل اس کے میں کچھ لفظ شاہی کروں. آئیے ہم اور آپ خلوص اور عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تاجدار مدینہ، راہ کے قلب و سینہ، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا سرکار دوال نور مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخصوص اور مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلی علیہ وسلم وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پیر طریقت، مصور معرفت، حضرت علامہ و مولانا خطیب الہند سید مظہر ربانی رحمت اللہ علیہ کا 12واں عرس ہم منا رہے ہیں. میری تقریر زیادہ دوسری طرح نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت کے جو حضرت سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ، کیونکہ تمل والے بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے التجا کیا تھا زیادہ لچے دار نہ کیجیے، آسان
कहम जबान में आप बताइए ताकि हमें हजरत के बारे में मालूम करना है। हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे पीर की वो ताबिश जमाल, अल्लाह मेरे पीर की वो ताबिश जमाल, वो हुस्न दिल फरोज कहाँ लहर माह में, वो हुस्न दिल फरोज कहाँ लहर माह में, बख्शा हक रोज फकीरी में उन्हें, बख्शाता हक रोज फकीरी में उन्हें, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में, वो दबदबा कहाँ है किसी बादशाह में। अल्लाह अकबर। हजरत का के अशआर जब आप देखेंगे इश्क रसूल में डूबे हुए, औलिया इकराम की मोहब्बत में गहराई उसमें होगी। कहते हैं जब लुत्फो करम पर आमादा अल्लाह के प्यारे होते हैं, जब लुत्फो करम पर आमादा अल्लाह के प्यारे होते हैं, दुनिया की मुरादें मिलती हैं, उक़बा के सहारे होते हैं, एक बूंद शराब इरफा की मिलती नहीं बेतौफीक़ खुदा, एक बूंद शराब इरफा की मिलती नहीं बेतौफीक़ खुदा, भर जाते हैं सारे पैमाने जब रब के इशारे होते हैं, भर जाते हैं। मुझे वो वाक़या याद आता है, अल्लाह अकबर, ऐसा वाक़या जहां पर बड़े बड़े लोग थर कांपने लगे, क्या करना है उनको समझ में नहीं आया। दारुल रब्बानिया का दस्तार बंदी का मौका है, उसी दिन में आजहानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को बेदर्दी के साथ कत्ल दिया गया। जिसने सुना, जहां मुकर्रिर आए थे, इलाहाबाद आए थे, कोई कानपुर वहीं रुक गए, अब तो होना नहीं। ऐसा दर्दनाक वाकया, अब तो दस्तारबंदी होना ही नहीं। मुअज़्ज़िज़ीन में शहर सब आए, जिसमें बड़े बड़े जजेस थे, बड़े बड़े अहदेदार थे, बड़े बड़े वकला थे, डॉक्टर्स थे, सब लोग आए, उलमा आए, सब आए। कहा हजरत अब नहीं हो सकता है। तो हजरत ने फरमाया तुम नाम के गाजी हो, नाम के मुसलमान हो, अल्लाह ने फरमाया है सच्चे मोमिन बनकर तो दिखाओ, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। वमन यतवक्कल अल्लाह तो वहस्बुह, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए काफी है। अब लोग सोच रहे क्या इनकी अकल मारी गई, अकल मारी गई। ऐसा दर्दनाक वाकया और दस्तारबंदी इसी रात में नहीं हो सकता है। आपने कहा कोई मेरा साथ दे या ना साथ दे, आप मुंशी को बुलाया, लिखो दावतनामा, किसको? बांदा के डीएम, बांदा के एसपी को, बड़े बड़े अहदेदारों को आपने लेटर लिखा। लेटर लिख करके कहा कि आज आजहानी वजीर आजम के दर्दनाक इंतकाल पर दारुल रब्बानिया के जानिब से एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। उसके बाद दस्तारबंदी की तकरीर का इनेकाद होगा। ये बात जो हजरत के हम लोग जो तालिब इल्म थे, हजरत का कट्टर दुश्मन जो कट्टर वहाबिता था हजरत, अल्लाह अकबर, क्या दिमाग अल्लाह ने उनको अता किया। वो कह रहा है मैंने ऐसा दिमाग वाला आदमी को मैंने देखा ही नहीं। जब दावतनामे पहुंचे बड़े बड़े लोगों के पास, वो तो ऐसे मौके की तलाश में रहते थे, जो रोकने वाले थे दस्तारबंदी की तकरीर नहीं हो रहा था, वो लोग अब बढ़ कर करके हिस्सा लेने के लिए तैयार है। क्यों? आपने कहा कि 2 स्टेज डालो, एक स्टेज पहले ये जितने हैं ना, ये बकवास करके चले जाएंगे, 1 घंटे के लिए उनको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद दस्तारबंदी की तकरीर होगी, पूरे शहर में ऐलान हो रहा है, यही ऐलान हो रहा है। अल्लाह अकबर। अगर फरमाते हैं खिदमते दीन और मजहरे नातवा, खिदमते दीन
اور مظہر ناتواں ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا. کون فدائے نبی؟ آپ کے دادا جن کو دیکھنے کے بعد، جن کے پاس بیٹھنے کے بعد حضرت کے ہم سبق علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشاق رسول کے نام سنتا تھا، کچھ ہی لوگوں کو میں نے دیکھا، ان میں سے بہت بڑے عاشق رسول ہیں حضرت سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ. یہ خدائے نبی کا ہے فیض آیا. میرے مرشد نے بڑھ کر سنبھالا مجھے جب کہیں پر قدم ڈگمگانے لگے، جب کہیں پر قدم ڈگمگانے لگے. کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب لطف و کرم پر آمادہ اپنے پیر کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پر بھروسہ، وانتم العالو ان کنتم مومنین، سچے مومن بنو، اللہ مدد کرنے والا، اپنے پیر کا وسیلہ لے کر اللہ کی دعا کیا، راستہ کھو لیا. جب لطف و کرم پر آمادہ، گہرائی دیکھو، اس شعر میں گہرائی دیکھو. اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، دنیا کی مرادیں ملتی ہیں، عقبا کے سہارے ہوتے ہیں، دشمن بھی حمایت کرتا ہے. یہ روکنے والے تھے نا، دستار میں بھی نہیں ہونا چاہیے. دشمن بھی حمایت کرتا ہے، سیاد نگہباں ہوتا ہے، ہنٹر خود جو حفاظت کرتا ہے، سیاد نگہباں ہوتا ہے. کشتی کے لیے خود راہنما، کشتی کے لیے خود راہنما طوفان کے دھارے ہوتے ہیں. کشتی کے لیے خود راہنما طوفان کے دھارے ہوتے ہیں. ولیوں کی دعا سے عہد خزاں سب رکھ کے بہارا ہوتا ہے. عہد خزاں جس کو کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم، پورے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی دعا ہوتی ہے نا، بہار جو فصل بہار اس پر خزانت رشک کرنے لگتی ہے، ویسا موسم بن جاتا ہے. ولیوں کی دعا سے عہد خزاں سب رشک بہارا بنتا ہے. پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں چمن، پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں چمن، جنت کے نظارے ہوتے ہیں، جنت کے نظارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ اعلان ہوا، وہ لوگ آئے. ایسا اللہ والوں کو، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ. آپ نے کہا کہ قوم کا پیسہ برباد ہونے جائے، قوم کا اتنا پیسہ برباد ہو جائے اور میں کروں. ارے وہ ذات آپ سب جانتے ہیں. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں میٹرو کا پانی آتا ہے، آپ کی جگہ تو نہیں ہے، پلار وغیرہ میں اتنا برباد ہوتا ہے پانی. ریلوے اسٹیشنوں میں پانی برباد ہوتا ہے. بس اسٹینڈ میں دیکھتے ہیں نل کا کھول دیا، ہمارا تھوڑی ہے، پانی جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. لیکن حضرت کی عادت کریمہ تھی، جب مسجد میں جاتے سب سے پہلے نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے کوئی نلکے میں پانی تو نہیں جا رہا ہے، نلکے کو بند کیا. جب واپس آتے پھر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے کوئی برابر بند تو نہیں کیا. یہ آپ کی عادت کریمہ جب بینائی بالکل کم ہو گئی تھی، آخری عمر، اس میں بھی اس وقت بھی ایسا ہی آپ کا دستور تھا. جب مسجد میں آتے سب سے پہلے نلوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم پانی کو برباد نہ کرو، اگرچہ بہتے ہوئے دریا کے پاس بھی وضو کرنے میں پانی بہ رہا ہے لیکن وہاں بھی افراط مت کرو. کسی نے کہا آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا یہ اصلی عاشق ہے، اچھی محبت حضور سے، دین یار سے. لیکن ایک ویسے بھی ہے جو حضور سے محبت کرتے لیکن حضور کی سنت کو فراموش کر جاتے. اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سنت کی محبت کرنا یہی کافی ہے لیکن حضور کی محبت نہیں. لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا مجھ سے محبت کون ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر اعتبار سے حضور ہمارے پورے مرشد کیا تھے؟ سنت کے مطابق عمل کرنے والے تھے. میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. وقت کے پابند اسی مسجد میں 10 بجے شروع تقریر، 11 بجے ختم.